السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا نام ہے ذہین شہزادہ۔ ایک تھا شہزادہ، اس کی حکومت کئی ملکوں پر قائم تھی۔ شام، عراق اور فلسطین کے علاقے سب اس کی حکومت میں شامل تھے۔ اس کی رعایا اپنے بادشاہ سے بہت خوش تھی، کیونکہ بادشاہ بہت نیک اور بڑا رحم دل تھا۔ کسی پر ظلم نہ کرتا، بلکہ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کیا کرتا تھا۔ یہ بادشاہ بہت عقلمند اور سمجھدار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو بڑی خوبیاں عطا کر رکھی تھیں، ایسی خوبیاں جو عام آدمی میں بالکل نہیں ہوتی۔ ایک خوبی بادشاہ میں یہ تھی کہ وہ پرندوں کی بولیاں جانتا تھا، برڈز کی زبان سمجھتا تھا اور ہر برڈ کی گفتگو کو سمجھ لیا کرتا تھا۔ دوسری خوبی بادشاہ میں یہ تھی کہ جب کبھی وہ لوہے کو، آئرن کو ہاتھ لگاتا تو لوہا فوراً نرم ہو جاتا، اتنا نرم، اتنا سافٹ ہو جاتا کہ وہ جس طرح چاہے اسے موڑ لیتا۔ بادشاہ اس لوہے سے چھوٹے چھوٹے کڑے بناتا اور ان کو جوڑ کر زرہ تیار کرتا، آرمر، چھوٹے چھوٹے چین بنا کے ان کو جوڑ کر ان سے آرمر بناتا، زرہ بناتا۔ بچوں، زرہ ایک ایسی قمیص ہوتی ہے جسے پرانے زمانے میں لوگ جنگ کے وقت پہنا کرتے تھے۔ یہ پہن کر میدان جنگ میں جاتے۔ چونکہ یہ زرہ لوہے کی بنی ہوتی تھی، اس لیے تلوار کے حملے سے آدمی کا جسم بچا رہتا تھا۔ بس یوں سمجھو جیسے آج کل بلٹ پروف جیکٹ پہنی جاتی ہے تاکہ پستول کی گولی جسم میں نہ لگے۔ بادشاہ اتنا نیک اور منصف مزاج تھا کہ وہ خزانے سے تنخواہ بھی نہ لیتا، بلکہ یہی زرہیں بنا کر بیچتا، آرمرز بنا کر بیچتا، اور اسی آرمر کو بیچ کر اس سے جو پیسے ملتے اسی سے اپنی روزی حاصل کیا کرتا اور خود سے محنت کر کے اپنی روزی حاصل کرتا۔ ایک اور خوبی بادشاہ کی یہ بھی تھی کہ وہ تقریر بڑی اچھی کیا کرتا تھا، اسپیچز بہت اچھی دیتا تھا، ایک ایک لفظ الگ الگ سمجھ میں آتا تھا۔ سب سننے والے بڑی لذت اور توجہ سے اس کی بات سنتے تھے۔ سننے والے کا دل یہ چاہتا کہ بادشاہ بولتا جائے اور ہم سنتے رہیں۔ اس کی گفتگو کیا تھی، بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ بادشاہ کی زبان اتنی رسیلی تھی کہ جب وہ صبح کے وقت اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا تو انسان تو ایک طرف، پرندے اور جانور سب اس کی تلاوت کو سنتے اور اس کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر خود بھی تلاوت کرتے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے اس کی ساری رعایا اس سے خوش تھی، ہر شخص بادشاہ سے محبت کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے بادشاہ کو چاند جیسا بیٹا عطا کیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کا نام سلیمان رکھا۔ سلیمان بہت خوبصورت اور بڑا ذہین تھا، باتوں کو اشاروں میں سمجھ جایا کرتا، ماں باپ کا بھی بہت ادب کرتا، ان کا حکم مانتا تھا۔ ایک روز بادشاہ اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اسی دوران دو آدمی آئے اور بادشاہ سے دفتر میں آنے کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ وہ دونوں بولے، بادشاہ سلامت، آپ کا اقبال بلند ہو، ہم دونوں کے درمیان ایک بات پر جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، آپ ہماری بات سن کر ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ بادشاہ نے کہا، اپنے جھگڑے کی پوری تفصیل میرے سامنے بیان کرو، جو بھی ڈسپیوٹ ہے تم دونوں کے درمیان وہ مجھے بتاؤ۔ تو ایک نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں کسان ہوں، میں نے بڑی محنت سے اپنے کھیتوں میں ہل چلایا، بیج ڈالا، فصل تیار ہو گئی، میں خوش تھا کہ اب فصل کاٹ لوں گا اور بازار جا کے فروخت کروں گا۔ جو بھی اس کے کھیت میں ہوتا تھا، سبزی تھی، پھل تھا، ویٹ تھی، تو جو بھی تیار ہو جائے گا، اب میں تیار ہو گیا، اب میں اس کو پھلوں کو لے کر یا ویٹ کو یا جو بھی پھل یا سبزی ہے وہ جا کے بازار میں فروخت کروں گا، اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا۔ لیکن بادشاہ سلامت، یہ آدمی یہ اپنے جانور لے کر، اس کے پاس جو شیپ ہیں، جو کاؤ ہیں، وہ لے کر میرے کھیت میں آ گیا، میرے کھیتوں کے پاس آ گیا، اور اس نے سارا اس کے جو جانور تھے، سارا ریوڑ جو بھی تھا، شیپس تھیں، گوٹ تھے، وہ سب میرے کھیت میں داخل کر دیے، اور اس کے جانوروں نے میری ساری کھیتی کھا لی، میرے سارے پودے اور پھل اور فروٹس، ویجیٹیبل جو بھی تھا سب کھا لیے، اور میری ساری محنت رائے گاہ چلی گئی، مجھے میرے نقصان کا بدلہ دیا جائے۔ بادشاہ نے بات سنی اور دوسرے شخص سے پوچھا کہ تم بتاؤ، کیا یہ ساری بات درست ہے؟
اس دوسرے آدمی نے جو جانور چلاتا تھا اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے اپنے جانور جان بوجھ کر اس کے کھیت میں نہیں چھوڑے تھے، وہ خود بخود ہی اس کے کھیتوں میں گھس گئے اور اس کی فصل کھا لی، اس کے پودے کھا لیے، فروٹس کھا لیے۔ بادشاہ نے دونوں کی بات سنی اور اپنے وزیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ فوراً کسان کی فصل کا حساب لگاؤ، کتنا نقصان ہوا، اور جو جانور چلاتا ہے اس کے جانوروں کی قیمت کا بھی پورا اندازہ کرو، تاکہ کسان کا نقصان دوسرے آدمی سے پورا کیا جائے، اس کے جانوروں سے پورا کیا جائے۔ تو اس کے وزیروں نے حساب کتاب لگایا، جو اس کے فائنینشیل ایڈوائزرز تھے انہوں نے حساب لگایا اور بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، جو اس کا نقصان، اس کے پھلوں سبزیوں فصل کا جو نقصان ہوا ہے، اور دوسرے آدمی کے پاس جو جانور ہیں اس کے جانوروں کی قیمت جو ہے وہ اس کے سارے فصل کے برابر ہے، جتنا بھی اس کے فصل تھی، جو بھی اس کے فروٹس اور ویجیٹیبلز تھے، ان سب کے برابر دوسرے آدمی کے جانوروں کی قیمت ہے۔ تو بادشاہ نے یہ سن کر فیصلہ سنایا اور کہا کہ جس آدمی کے پاس جانور ہیں وہ سارے جانور کسان کے حوالے کر دیے جائیں۔ فیصلہ تو بڑا صحیح تھا۔ بادشاہ کا بیٹا سلیمان بھی وہاں موجود تھا، وہ یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب بادشاہ کا یہ فیصلہ سنا تو بڑے ادب سے بولا، ابا جان، آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ عدل و انصاف پر مبنی ایک بات میرے ذہن میں ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں عرض کروں؟ تو بادشاہ نے کہا، ہاں بیٹا کہو، تمہارے ذہن میں کیا بات ہے؟ شہزادہ بولا، بادشاہ سلامت، وقتی طور پر کسان کی زمین جانور چلانے والے کو دے دی جائے، اور جانور چلانے والے کے سارے جانور کسان کو دے دیے جائے وقتی طور پہ، ٹیمپریریلی۔ کسان ان جانوروں کی حفاظت کرے اور ان کا دودھ استعمال کرتا رہے۔ اس دوران جو جانور چلانے والا آدمی ہے وہ زمین میں، کسان کی زمین پہ ہل چلائے، بیج ڈالے اور فصل کی دیکھ بھال کرے، پودوں کی دیکھ بھال کرے۔ جب فصل پک کر تیار ہو جائے، جب اس میں پھل آ جائیں، فروٹس آ جائیں، تو پورا کھیت، فصل اسی طرح کسان کو واپس کر دے، اور کسان سارے جانور جو ہے وہ جانور چلانے والا آدمی کو واپس کر دے۔ اس طرح کسان کو اپنی فصل مل جائے گی پھلوں کے ساتھ، اور جو جانور چلانے والا گڈریا ہے اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو بادشاہ شہزادے کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے بیٹے کی ذہانت کی بہت تعریف کی، اور اس کے مطابق کسان اور جانور چلانے والے کا فیصلہ کیا۔ کسان اور گڈریا دونوں خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ بچوں، پتہ ہے وہ بادشاہ کون تھا؟ اس بادشاہ کا نام داؤد علیہ السلام تھا۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے، ان کے بیٹے سلیمان بھی اللہ کے نبی تھے۔ یہ کہانی قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں موجود ہے۔ اس کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ عدل و انصاف ہی سے معاشرے میں امن پیدا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔